الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا محترم حاضرین جمعہ، بات چل رہی تھی کہ حج کے کیا کیا شرائط ہیں اور حج کی کتنی فضیلت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ حج کے 5 شرائط کو بھی ذکر کر دیا گیا تھا کہ اگر کسی انسان کے یہاں یہ تمام شرائط پائے جاتے ہیں تو ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ پہلی فرصت میں حج کی فرضیت کو اپنے ذمے سے بری کر لے۔ اس کے بعد حج کے فضائل بھی ذکر کیے گئے تھے۔ آئیے اس ہفتے کچھ باتیں اور حج کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر کر دی جائیں۔ وہ لوگ جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں یا بیت اللہ کا قصد کیے ہوئے ہیں کہ انہیں اس سال حج کرنا ہے، تو ان کے لیے چند بنیادی امور کا لحاظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ لہذا اسی کے اوپر کچھ باتیں آپ سے ذکر کی جائیں گی کہ سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے ایک عازمین حج کے لیے، جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ بیت اللہ جو سب سے عظیم گھر ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، اس گھر کا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے دل کو صاف کریں، اخلاص کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اعمال کے قبول ہونے کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں اخلاص نہیں ہے تو ان کے اعمال قابل قبول نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔
اخلاص کی اہمیت کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر پرو دیا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ دین کو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ وہ اعمال کو انجام دیں، تب جا کر ان کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی انسان کی زندگی میں اخلاص نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ مومنوں کی یہ صفات ہونی چاہیے، مومنوں کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ مومن جب کوئی عمل انجام دے تو اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں کھلاتے ہیں تو اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی بدلے کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی معاشرے اور سماج کے اندر اگر ہم مسکینوں کو کھلاتے ہیں تو اس کا مقصد بھی صرف یہی ہونا چاہیے کہ یہ ہم کھلا پلا رہے ہیں تو اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین اس چیز سے خوش ہو جائے۔ لہذا اخلاص کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وہ لوگ جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل سے کینہ کپٹ کو دور کریں، اپنے دل سے بغض و عداوت کو دور کریں، اپنے دل کے اندر جو تنگی ہے، جو کجی ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے دلوں سے دور کریں، تب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے ارشاد فرمایا، مومنوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو مال کے خرچ کرنے کا مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ مال کے خرچ کرنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ کی رضامندی مقصود ہوتی ہے، دنیا مقصود نہیں ہوتی ہے، دکھلاوا مقصود نہیں ہوتا ہے، ریاکاری مقصود نہیں ہوتی ہے، لوگ واہ واہ کریں یہ مقصود نہیں ہوتا ہے، لوگ ہمیں بہت بڑا سخی کہیں یہ مقصود نہیں ہوتا ہے، لوگ ہمیں بہت بڑا مالدار کہیں یہ مقصود نہیں ہوتا ہے۔ کن لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ ذکر کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ مومنوں کی صفات یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر مال کو بھی خرچ کرتے ہیں تو ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین کی ذات ہم سے راضی ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے مومنوں کا۔ اور ہر اعمال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھا جائے تو ہر اعمال میں اخلاص ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی بھی کیا کرتے تھے تو اس موقع سے کہا کرتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں یکسو ہو کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس عمل کو انجام دے رہا ہوں جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی طرف میں یکسو ہوتا ہوں۔ دنیا مقصود نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات مقصود ہے۔ ہر اعمال کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اخلاص کا ہونا لازم ہے اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کون سے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے، ذرا غور سے سنیے گا، کون سے ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کل قیامت کا میدان لگا ہوگا، پوری دنیا نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گی، سارے لوگ پریشان پھر رہے ہوں گے، تو اس وقت کون ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی احد عن هذا الحدیث اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث،
اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دینے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا یسألنی احد عن هذا الحدیث، اے ابو ہریرہ مجھے اس بات کا یقین تھا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا یسألنی احد عن هذا الحدیث، اس طرح کے سوال تم سے پہلے کوئی دوسرا سوال نہیں کرے گا، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ تم سے پہلے ایسا سوال کوئی دوسرا انسان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں نے تمہارے اندر یہ دیکھا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر حدیث کے تئیں کتنی تڑپ ہے، حدیث کو حاصل کرنے کی کتنی تڑپ ہے، حدیث سے کتنی تمہیں محبت ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے جو حدیثوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا یسألنی احد عن هذا الحدیث احد اول من، کیونکہ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر حدیث کے تئیں محبت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کا کیا کہنا، اصحاب صفہ میں پڑے رہا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کہیں سے مل جائے میں فوراً اسے نوٹ کر لوں، فوراً اسے لکھ لوں۔ پیٹ پر پتھر باندھ کر ان لوگوں نے خدمتیں انجام دی ہیں، قیامت تک کے لیے یہ چیزیں ہمارے لیے اسوہ ہے اور نمونہ ہے۔ قیامت تک کی مثالیں یہ نہیں مل سکتی ہیں جس طریقے سے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، اور ایک ایک حدیثوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم کو کس طریقے سے ان لوگوں نے یکجا کیا ہے۔ بہت بڑی قربانی ہے ان لوگوں کی۔ اللہ رب العالمین نے انہی قربانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جیسے لوگ ہی ایسا سوال کر سکتے ہیں، لہذا اچھے سوال کرنا، بہترین سوال کرنا، یہ تمام لوگوں سے اس کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو اس کے اندر دلچسپی رکھتا ہو، جو حدیث سے محبت رکھتا ہو، وہی لوگ اس طریقے کے سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، وہ لوگ کون سے خوش نصیب ہے جن کو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کون لوگ ہیں وہ خوش نصیب لوگ؟ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ، وہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو دنیاوی زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کو کیسے کہتے ہیں؟ دکھلاوے کے لیے نہیں کہتے ہیں، ریاکاری کے لیے نہیں کہتے ہیں، لوگ دیکھ لیں ہمیں مسلمان کہہ لیں اس لیے نہیں کہتے ہیں، بلکہ خالصا من قلبہ، دل سے کہتے ہیں، اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار کرتے ہیں، زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت رکھی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ہم کل قیامت کے دن شفاعت ایسے لوگوں کی کریں گے۔ تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ لہذا میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو حج کی نیت کر چکے ہیں یا حج کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ لوگ اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کریں، دل لاہیت پیدا کریں، اللہ کے لیے اعمال کو انجام دینے کی کوشش کریں، تب جا کر آپ کے اعمال اور آپ کا حج قبول ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا ارادہ کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اے اللہ تو اس حج کو ریاکاری مت بنا دینا، شہرت والا مت بنا دینا، دکھلاوے کی چیز مت بنا دینا۔ اس حج کو لوگ دکھلاوے کے لیے اگر کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اس حج کو تو ریاء و نمود کی چیز مت بنا دے، اللہ رب العالمین تو اس حج کو قبول فرما لے، اور جو حج جس حج کے اندر ریاء و نمود آ گیا وہ حج قبول نہیں ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا جو لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہو وہ لوگ پہلی فرصت میں اپنے دل کو خالص کریں، اپنی نیت کو خالص کریں، پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حج کے فریضے کو انجام دیں۔ اسی طریقے سے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔
بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. کوئی حج کے لیے جا رہا ہے, کسی کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے, کسی کو مارا ہوا ہے, کسی کو گالی دی ہے, ایسے لوگ حج تو قبول ہو سکتا ہے لیکن اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر یاد رکھیں ایک مسئلہ کہ اگر کسی نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے اور حقوق اللہ کو انجام دے رہا ہے تو حقوق اللہ قبول ہوگا, لیکن حقوق العباد میں نافرمانی کی وجہ سے اس حقوق اللہ میں حقوق اللہ کو جو اس نے انجام دیا ہے وہ حقوق اللہ بھی اس کو اٹھا کر دے دیا جائے گا. کل قیامت کے دن اس سے چھین لیا جائے گا اس کے اعمال کو. لہذا آپ کا حج تو قبول ہو سکتا ہے, آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے, کسی کے اوپر زیادتی کی ہے, کسی کو آپ نے گالی دیا ہے, کسی کو آپ نے پریشان کیا ہے, کسی کو آپ نے مارا ہے اور حج کے لیے آپ چلے گئے ہیں تو آپ کا حج قبول تو ہوگا لیکن اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا جو ثواب ہے آپ سے چھین کر اس شخص کو دے دیا جائے گا جس کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے, جس کو آپ نے گالی دی ہے, جس کو آپ نے مارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس, کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے, کنگال کون ہے, پتہ ہے تم لوگوں کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کون ہے کنگال, تمہیں معلوم ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع, ہمارے درمیان مفلس وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے, درہم و دینار نہیں ہے, ایسے لوگ کنگال ہیں اور ایسے لوگ مفلس ہیں. ہمارے درمیان تو یہی لوگ مفلس ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فیؤتی هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل ان يقضى ما عليه فطرحت عليه ثم طرح في النار. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس میری امت کے کون ہیں, آج کان کھول کر سن لو, میری امت کے کنگال کون لوگ ہیں, میری امت میں غریب لوگ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کے اندر صلاۃ کی ادائیگی تو کرتے ہیں, جو دنیاوی زندگی کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی تو کرتے ہیں, جو دنیاوی زندگی کے اندر روزے بھی رکھتے ہیں اور بہت سارے اعمال کو انجام دیتے ہیں, لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا, کل قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے, ان کے پاس روزے بھی ہوں گے, ان کے پاس صلاۃ بھی ہوں گے, ان کے پاس زکوٰۃ بھی ہوں گے, ان کے پاس دوسرے دیگر اعمال بھی ہوں گے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کل قیامت کے دن, لیکن انہوں نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا خون بہایا ہوگا. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا, کسی کو گالی دی ہوگی. وَيَأْتِي قَدْ ضَرَبَ هَذَا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا. ایسے لوگ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو چھین کر اس شخص کو دے دے گا جس کے اوپر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا, جس کے اوپر اس نے دنیا کے اندر گالی دی تھی, جس کو مارا تھا, جس کو پریشان کیا تھا. اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو چھین کر اس شخص کو عطا کر دے گا. لہذا یہ شخص کنگال ہو جائے گا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا, اور پھر اس کے بعد جس شخص کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا اس کے گناہوں کو اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا. اس طریقے سے وہ انسان گناہوں میں ڈوب جائے گا اور اللہ رب العالمین اس شخص کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور یہ حقوق العباد کے اندر کوتاہی کا نتیجہ ہے. اعمال آپ لاکھ انجام دے دیجئے, لیکن اگر حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہے تو جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہیں کرے گا تب تک وہ چیز آپ سے بری آپ نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس شخص سے آپ کا سوال کیا جائے گا اس شخص کے بارے میں. لہذا دنیاوی زندگی کے اندر ہم نے اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے, کسی کو مارا ہے, کسی کو گالی دی ہے, کسی کے ساتھ ناانصافی کیا ہے, تو پہلی فرصت میں جا کر ان سے ملیں اور معافی تلافی کر لیں. یہ بنیادی ذمہ داری ہے ہم لوگوں کی. وہ لوگ جو حج کا ارادہ رکھتے ہوں ان لوگوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھیں, حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں, کیونکہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہ کر دے. لہذا پہلی فرصت میں جا کر معافی تلافی کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے تیسری چیز جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حلال کمائی سے حج کیا جائے, حرام کمائی سے حج نہ کیا جائے. آج
حلال و حرام کی تمیز تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. کس طریقے سے ہمارے یہاں مال آ رہا ہے ہم کبھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. بس آنا چاہیے مال، کہیں سے بھی آ رہا ہو آنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے، پاکیزگی کو ہی قبول کرتا ہے. اگر آپ کے مال کے اندر حرام کمائی کا مال ہے اللہ رب العالمین اس مال کو قبول نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے وہ مال جس کے اندر حرام کمائی کا مال ہو اس کے اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں. لہذا اگر حرام کمائی کا مال آپ کی زندگی کے اندر ہے تو پہلی فرصت میں توبہ کیجئے اور حج کے ارادے سے آپ چھوڑ دیجئے اور ترک کر دیجئے اس ارادے کو، اور آئندہ حلال کمائی سے حج کرنے کا ارادہ کیجئے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اوپر سختی سے منع کیا ہے کہ جو لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہوں اور ان کے مال حرام کمائی کے ہوں تو ان لوگوں کو بچتے رہنا چاہیے ان چیزوں سے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم وہ چیزیں کھاؤ جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال کی ہے. حرام کمائی سے آج ہم پرورش پا رہے ہیں، ہماری نسلیں حرام کمائی کی پرورش پا رہی ہے. ہمارے گھر کے اندر اگر 10 لاکھ روپے آئے تو ہم کبھی یہ پوچھتے نہیں اپنے بچوں سے کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے. حلال کمائی کا مال ہے، حرام کمائی کا مال ہے. کتنے ایسے افراد ہمارے معاشرے کے اندر ہیں جو حلال کمائی کر رہے ہوں اور حرام سے بچ رہے ہوں. ہمارے معاشرے کا پورا المیہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ حرام کمائی کھا رہا ہے. اللہ رب العالمین اس چیز سے ہمیں بچائے. اور ذرا سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے حج کا ارادہ کرتا ہے اور یطیل السفر، اتنا لمبا سفر کر کے حج کے لیے جاتا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے حج کے لیے جاتا ہے. پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، پوری دنیا کے کونے کونے سے حج کے لیے جاتے ہیں. یطیل السفر اشعر و اغبر، اور اس انداز میں جاتے ہیں پراگندہ ہوتے ہیں، جسم کے اوپر صحیح طریقے سے لباس نہیں ہوتا ہے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یقول یا ربی یا ربی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہاتھ کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب تو میری دعا کو قبول کر لے، تو میری دعا کو قبول کر لے. ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں ومطعمه حرام، لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے. ومشربه حرام، اس کا پینا حرام کا ہے. وملبسه حرام، اس کے کپڑے حرام کمائی کے ہیں. وغذي بالحرام، اس کی پوری پرورش حرام کمائی کی ہے. فأنى يستجاب له، کیسے ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرے. آج ہمیں یہ المیہ ہے، آج ہمارے معاشرے میں لوگ یہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ہماری دعاؤں کو اللہ رب العالمین رد کر دیتا ہے، ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک نہیں پہنچ رہی ہے. کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ ذرا کبھی ہم نے غور کیا ان چیزوں پر کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، کعبے جیسی جگہ پر جا کر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اتنی فضیلت والی جگہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے بڑی فضیلت کسی جگہ کی نہیں بتائی ہے، وہاں پر جا کر ہاتھ اٹھا رہا ہے، لیکن حرام کمائی سے ہاتھ اٹھا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کے کپڑے بھی حرام کمائی کے ہیں، اس کی پوری پرورش حرام کمائی کی ہے. لہذا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعاؤں کو کیسے قبول کر لے؟ لہذا پہلی فرصت میں ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر 1 روپے بھی آپ کے مال کے اندر حرام کمائی کا آ گیا تو آپ کا پورا مال ضائع ہے، برباد ہے. لہذا اپنے مال کو حلال کمائی سے کمایا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے. اگر سنت رسول کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارا مال حلال کمائی کا ہوگا. اگر ہم فکر کرنے لگیں لیکن ہمارے اندر تو فکر ہی نہیں ہے، فکر کا جذبہ ہی ہمارے دلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے، بس مال آنا چاہیے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کمائی سے جڑے ہوئے ہیں. کیا کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ ہمارا مال کہاں سے آ رہا ہے؟ کبھی ہم نے غور و فکر کیا کیا یہ چیزیں حلال کمائی کی ہیں یا حرام کمائی کی ہیں، سودی کاروبار ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی ان چیزوں پر غور کیا؟ نہیں کیا. لیکن بس مال آنا چاہیے، کیونکہ مال ایسی چیز ہے نا، مال اللہ رب العالمین نے اس لیے کہا ہے کہ یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے اور یہ فتنہ تمہیں جہنم تک لے کر چلا جائے گا. لہذا مال
کہاں سے آ رہا ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا مال حلال کمائی کا ہے یا پھر حرام کمائی کا ہے۔ لہذا اگر حلال کمائی کا ہے تب تو حج کے لیے جائیں، اور حرام کمائی کا مال ہے تو اس حج کے نیت کو پہلی فرصت میں ترک کر دیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کا حج قبول نہیں ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہے، حج کی بات تو دور کی بات ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعاؤں تک کو رد کر دیتا ہے۔ لہذا جو لوگ حج کا ارادہ کر رہے ہوں تو ان لوگوں کے لیے یہ تمام باتیں بنیادی چیزیں ہیں جو اپنے ذہن کے اندر رکھا جائے۔ اسی طریقے سے ایک بنیادی چیز اور ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے پہلے توبہ کریں اور سچی توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تم ہاتھ پھیلاؤ، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین انہ کان غفارا، اللہ رب العالمین بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ رب العالمین تمہارے خطاؤں کو درگزر کر دے گا۔ لہذا جو لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہوں تو ان کے لیے لازم ہے کہ اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے معافی تلافی کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے نزدیک توبہ کرو، اور کیسی توبہ کرو؟ خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کیا توبہ ہوتی ہے؟ کہ آئندہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آئندہ اس طرح کے گناہ ہم انجام نہیں دیں گے، یہ چیزیں آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو اعمال اور جو گناہ آپ نے کیے ہیں اس گناہ پر آپ نادم ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ آئندہ اس طرح کے گناہ نہیں ہوں گے، یہ خالص توبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اسی طرح کے توبہ کی اسی طرح کے توبہ کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم، امید ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور تمہیں اور تمہارے گناہوں کو اور تمہارے خطاؤں کو اللہ رب العالمین کی ذات معاف کر دے۔ کیوں؟ عسى ربکم ان یکفر عنکم، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو کیوں معاف کرے گا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ لہذا اگر آج ہم نے گناہ کیے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو جائیں، حج کرنے سے پہلے آپ حاضر ہوں اور اپنے گناہوں سے معافی کریں، توبہ کریں، اور اس طرح کے گناہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، ارادہ کریں کہ آئندہ اس طرح کے گناہ ہم سے نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے پانچویں بات یہ ہے کہ حج کرنے سے پہلے حج کے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کو سیکھیں کہ حج میں کون کون سی چیزیں واجبات ہیں، کون کون سی چیزیں ارکان ہیں، یہ تمام چیزیں بنیادی چیز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ کیا اور حج کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ امید ہے تم لوگ اس مرتبہ جو میرے ساتھ حج کر رہے ہو تو مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، کیونکہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ آئندہ میں حج نہ کر سکوں اور یہ حج میرا آخری حج ہو۔ لہذا صحابہ کرام نے بہت ہی باریکی سے حج کے تمام مسائل کو ذکر کیا ہے، اور بہت ہی باریکی کے انداز میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر کو ذکر کیا ہے۔ لہذا حج کے مسائل کو بھی سیکھنا ہمارے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ جو لوگ حج کا ارادہ کرتے ہوں ان تمام لوگوں کے لیے یہ چیزیں لازم ہیں کہ یہ تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اخلاص کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین حقوق العباد کے اندر جو کوتاہی ہو چکی ہے اس کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اس بندے سے جا کر معافی تلافی کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے دے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے حج کو قبول فرمائے، حرام کمائی سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے احوال کی حفاظت فرمائے، ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔